کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک معمولی غلطی کیسے آپ کو حج کی اجازت سے محروم کر سکتی ہے، اور حج 2025 میں کون سی نئی لازمی شرط نافذ کی گئی ہے جس سے ہزاروں افراد متاثر ہو سکتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے تفصیلی جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حج 2025 کے بارے میں مکمل اور مستند معلومات فراہم کر رہے ہیں تاکہ آپ اس عظیم عبادت کی تیاری بہتر انداز میں کر سکیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور یہ ماہ ذوالحج میں ادا کیا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہو کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ متوقع طور پر حج 2025 کا آغاز ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد 4 جون سے 9 جون 2025 کے درمیان ہوگا، اور اس دوران مکہ مکرمہ میں شدید گرمی متوقع ہے، جہاں درجہ حرارت 40 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے سعودی حکومت نے سایہ دار راستے، کولنگ سسٹمز، واٹر اسٹیشنز، میڈیکل کیمپس اور ڈرون نگرانی جیسے جدید انتظامات کیے ہیں تاکہ حجاج کو گرمی اور ہجوم سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس سال حج کے لیے چند اہم اسٹیپ پالیسیاں نافذ کی گئی ہیں، جن میں سب سے پہلے صرف باقاعدہ حج ویزا اور سرکاری حج پرمٹ رکھنے والوں کو ہی مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور غیر مجاز افراد کے خلاف سخت کارروائی اور جرمانے مقرر کیے گئے ہیں۔ دوسرا اہم نکتہ بچوں کی عمر کی حد ہے، جس کے مطابق کم عمر بچوں، خصوصاً 12 سال سے کم عمر بچوں کی شرکت کو محدود یا ممنوع قرار دیا گیا ہے تاکہ انہیں شدید گرمی اور رش کے خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تیسرا ویکسین پالیسی ہے، جس کے تحت ہر حاجی کے لیے ٹیٹراویلنٹ میننگوکوکال ویکسین لازمی ہے، جو ایک نہایت خطرناک بیکٹیریا سے حفاظت فراہم کرتی ہے جو دماغ کی جھلیوں میں سوزش یعنی میننگائٹس یا خون میں شدید انفیکشن پیدا کر سکتا ہے، جس کی علامات میں تیز بخار، گردن کا اکڑ جانا، شدید سر درد، بے ہوشی اور ذہنی الجھن شامل ہو سکتی ہیں، اور بروقت علاج نہ ہونے کی صورت میں یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بعض ممالک کے حجاج کے لیے پولیو اور یلو فیور کی ویکسین بھی لازمی ہے، اور تمام ویکسین سفر سے کم از کم 10 دن پہلے لگوانا ضروری ہے۔ مزید یہ کہ حجاج کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی رجسٹریشن، ویزا، ٹکٹ اور رہائش کی تصدیق پہلے سے مکمل کریں، پانی کا زیادہ استعمال کریں، دھوپ میں غیر ضروری قیام سے بچیں، ہلکے کپڑے پہنیں، اور سعودی رہنمائی ایپس اور سرکاری ہدایات پر مکمل عمل کریں، کیونکہ حج صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی سفر بھی ہے جو صبر، نظم اور اخلاص کا تقاضا کرتا ہے۔ ان تمام پالیسیوں اور انتظامات کا مقصد یہی ہے کہ حج کا یہ عظیم اجتماع امن، سکون اور بہترین نظم و ضبط کے ساتھ مکمل ہو، اور ہر حاجی اپنی عبادات پوری یکسوئی کے ساتھ ادا کر سکے۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی تمام عازمین حج کا حج قبول فرمائے، ہمیں بھی اس سعادت سے نوازے، اور یہ مقدس سفر سب کے لیے آسان اور بابرکت بنائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید مستند اسلامی مواد کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔